الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام حضرات درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین گرامی قدر، رمضان المبارک کا آخری عشرہ
بڑی تیزی کے ساتھ داخل ہو چکا ہے۔ یہ رحمت کی گھڑیاں، یہ مغفرت کی گھڑیاں بہت جلد ختم ہونے والی ہیں، اس لیے جتنا وقت باقی ہے، جتنے دن باقی ہیں، ان دنوں کو قیمتی سمجھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں، تاکہ پورا سال اگلے رمضان تک اللہ تبارک و تعالی کی دستگیری رہے۔ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ اللہ سے بخشوا لے، اور پھر آئندہ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ تو اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا۔ تو یہ دن ہے اپنے آپ کو بخشوانے کے۔ ابھی جو رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے خلاصی کا عشرہ قرار دیا ہے۔ کہ جن لوگوں پر جہنم واجب ہو چکی ہے، انہیں اس آخری عشرے میں اللہ پاک جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں، بشرطے کہ انہوں نے پہلے 2 عشرے محنت کی ہو۔ محنت یوں کی ہو کہ روزے رکھے ہوں، عبادتیں کی ہوں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگی ہوں، اللہ کے حضور گر گڑائے ہوں، تنہائیوں میں اللہ سے مانگا ہو۔ تو پہلے عشرے میں ان کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، دوسرے عشرے میں اللہ ان کی مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں، اور تیسرے عشرے میں انہیں جہنم سے آزادی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے گناہوں سے اللہ کے حضور توبہ کرے، استغفار کی کثرت کرے اور توبہ کرے۔ استغفار کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کی دعا مانگنا، اور توبہ کہتے ہیں کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا۔ تو توبہ و استغفار جو کہا جاتا ہے وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ توبہ و استغفار کریں، یعنی استغفار کا مطلب گناہوں سے معافی چاہنا، گناہوں سے معافی چاہنا، اور توبہ کا مطلب آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا۔ اور اللہ کے حضور توبہ کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مشقت طلب کام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے بہت آسان کر دیا ہے انسان کے لیے۔ جو آدمی دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ گویا اللہ کا مجرم ہے، کبیرہ گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، صغیرہ گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، تو ایسا شخص اللہ کا مجرم ہے۔
یہ جرم دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک جرم وہ ہوتا ہے جو کسی انسان کے بارے میں کیا جاتا ہے، اور ایک جرم وہ ہے جو اللہ کے بارے میں کیا جائے. تو جو جرم کسی انسان کے بارے میں کیا جائے، انسان کا وتیرہ یہ ہے، انسان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے مجرم کو سزا دے کر خوش ہوتا ہے. انسان اپنے مجرم کو سزا دے کر خوش ہوتا ہے. وہ اس کے لیے ایف آئی آر کٹواتا ہے، اس کو عدالت میں گھسیٹتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اس کو جلد سے جلد سزا مل جائے. تو انسان کی خوشی اس میں ہوتی ہے کہ میرے مجرم کو سزا ملے، میں اسے دیکھوں کہ وہ جیل میں بند ہو گیا ہے، اس کو سزا ہو گئی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے مجرم کو سزا دے کر خوش نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے مجرم کو معاف کر کے خوش ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی تو یہ چاہتے ہیں کہ انسان میرے دروازے پر آئے، میرے در پر آئے، میرے در پر آ کر میرے سامنے جھکے، مجھ سے بس معافی کے دو بول لیں، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے مومنو تم سب کے سب اللہ کے سامنے توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ میرے ان بندوں سے جو گناہ گار بندے ہیں، جو گناہ کر چکے ہیں، جن کی زندگیاں گناہوں میں گزر گئی ہیں، گناہ کرتے کرتے بڑھاپا آ گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا کہ آپ ان سے کہہ دیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر زیادتی کر چکے ہو، یعنی گناہ کر چکے ہو. نماز کا وقت ہوا نماز نہیں پڑھی، مال و دولت کمایا زکوٰۃ نہیں دی، حج فرض ہو گیا حج نہیں کیا، لوگوں کے حقوق غصب کرتے رہے، یہ کبیرہ گناہوں میں زنا کرتے رہے، شراب پیتے رہے. اب جب بڑھاپا آ گیا تو دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوا کہ اب تو میں موت کے قریب پہنچ گیا ہوں، اب میرا کیا ہوگا. تو قرآن کریم یہ امید دلاتا ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندوں جو اپنی جانوں پر زیادتیاں کر چکے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. اگر تمہارے گناہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، اگر تمہارے گناہوں کے دفتر اس فاصلے کو پر کر دیں، یہ پورا خلا تمہارے گناہوں سے بھر جائے، پھر بھی لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. تو مغفرت کا یہ سیزن چل رہا ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تمہارے اتنے گناہ ہوں کہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، تمہارے اتنے گناہ ہوں کہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں، تمہارے اتنے گناہ ہوں کہ زمین و آسمان کے خلا تمہارے گناہوں کے دفتر سے پر ہو جائیں، پھر بھی ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تم یہ سارے گناہ اٹھا کر میرے در پر آؤ، میرے سامنے اپنا ماتھا ٹیکو، میرے سامنے مجھ سے توبہ کرو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ اتنا رحیم و کریم ہے، اتنا مغفرت کرنے والا ہے کہ فوراً سے پہلے تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا. اللہ فرما رہے ہیں یغفر الذنوب جميعا، سارے معاف کر دے گا. اتنا جلدی معاف کر دے گا،
اتنا جلدی معاف کر دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے بندو تم ہوشیار ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ، انی انا الغفور الرحیم، میں تو بڑا غفور الرحیم ہوں۔ ایک آدمی بہت گناہ گار تھا، بہت زیادہ گناہ گار تھا۔ اس نے اپنے بچوں کو یہ وصیت کی کہ میں جب مر جاؤں، میرے مرنے کے بعد میری لاش کو جلا دینا، میری لاش کو جلا کر اس کی کچھ راکھ دریاؤں میں بہا دینا اور کچھ جنگلوں کے اندر ہوا میں اڑا دینا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ جب میں جل کر میری راکھ کچھ پانی میں بہہ جائے گی، کچھ ہواؤں میں اڑ جائے گی، تو مجھے دوبارہ تھوڑی زندہ کیا جائے گا، میں ختم ہو جاؤں گا، معدوم ہو جاؤں گا۔ لیکن اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے بچوں نے اس کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اس کی نعش کو جلا دیا، اور اس کی نعش کو جلا کر اس کی کچھ راکھ پانی میں بہا دی اور کچھ راکھ جنگل میں ہواؤں میں اڑا دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی راکھ کو جمع ہونے کا حکم دیا اور اس کے سامنے، اس کو اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ اپنے سامنے اللہ نے کھڑا کر کے اس سے پوچھا لم فعلت ھذا، یہ کیوں کیا تم نے؟ تم نے یہ کیوں کیا؟ تم کیا سمجھتے تھے کہ میں تمہیں زندہ نہیں کر سکتا دوبارہ؟ میں دوبارہ تمہیں اپنے سامنے کھڑا نہیں کر سکتا؟ لم فعلت ھذا، تم نے یہ کیوں کیا؟ اس نے کہا یا اللہ من خشیتی کا ربی، من خشیتی کا، اے میرے رب میں نے تیرے خوف سے ایسا کیا، تیرے ڈر سے ایسا کیا۔ میں نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، میں نے کبھی تیری فرما برداری نہیں کی، دنیا کا کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو میں نے نہ کیا ہو۔ اب جب میری موت کا وقت آیا تو یا اللہ مجھے تیرے سامنے پیش ہونے سے شرم آنے لگ گئی کہ میں اللہ کے سامنے کون سا منہ لے کر جاؤں، کس منہ سے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا کہ میں نے ساری زندگی اس رب کی نافرمانی میں گزار دی۔ اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا، یا اللہ اگر تو نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ یا اللہ اس لیے میں نے کیا۔ اللہ نے فرمایا اچھا تجھے مجھ سے شرم آئی، میرا سامنا کرنے سے شرم آئی، تجھے میرا سامنا کرنے سے شرم آئی، چل جا، مجھے بھی تجھ سے حیا آ رہی ہے، میں تجھے بخش رہا ہوں، تیرے سارے گناہوں کو معاف کر کے تجھے جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ کیوں؟ کہ چلو موت کے وقت ہی صحیح اس کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر پیدا تو ہوا۔ کیونکہ جہاں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا بس سمجھ لیں کہ یہی آپ کا بخشش کا وقت ہے، یہی ڈر پیدا ہونے کی، بس ڈر پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہی ڈر پیدا ہوا بس یہ وقت ہے آپ کی بخشش کا، اور اسے ہی تقویٰ کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا جس نے 99 قتل کر دیے تھے. اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا کہ میں 99 قتل کر چکا ہوں، پتہ نہیں میری بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی. اس نے کچھ لوگوں کے سامنے ذکر کیا کہ میں کیا کروں. تو اسے لوگوں نے کہا کہ وہ فلاں جگہ پر ایک بزرگ رہتے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ. وہ آدمی ان کے پاس چلا گیا، ان سے جا کر اپنی بات کی کہ میں نے 99 قتل کیے، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو وہ کوئی بزرگ ہوگا ہمارے جیسا، اس نے کہا تیری تو توبہ قبول نہیں ہوگی. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، اسے بھی قتل کر دیا. 100 ہو گئے. اب پھر وہاں سے آگے نکلا تو کسی نے اسے بتایا کہ تم فلاں بستی میں چلے جاؤ، اس بستی میں نیک لوگ رہتے ہیں، وہ سارے نیک لوگ دن رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تم جاؤ، ان کے ساتھ بیٹھو، ان کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ سے توبہ کرو، ہو سکتا ہے اللہ تمہاری توبہ قبول کر لے. اب اللہ کے ڈر اور خوف میں وہ وہاں سے چلنا شروع ہوا. راستے میں اس کو موت آ گئی. اب جب راستے میں اس کو موت آ گئی تو اس کو لینے کے لیے عذاب کے فرشتے اور جنت کے فرشتے دونوں آ گئے. حدیث کے الفاظ ہیں فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب، کہ اس کے بارے میں عذاب کے فرشتوں میں اور رحمت کے فرشتوں میں جھگڑا کھڑا ہو گیا. رحمت کے فرشتے کہیں کہ ہم لے کر جائیں گے کیونکہ یہ تو توبہ کرنے جا رہا تھا، اور عذاب کے فرشتے کہیں کہ جا رہا تھا، توبہ تو نہیں کی تھی، لہذا ہم لے کر جائیں گے. اب جب فرشتوں میں جھگڑا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم ذرا زمین ناپ لو. جس بستی میں یہ جا رہا تھا اس بستی تک جانے کا راستہ اگر کم رہ گیا ہے تو پھر رحمت کے فرشتے لے جائیں، اور اگر زیادہ رہ گیا ہے تو پھر عذاب والے فرشتے لے جائیں. اب اللہ کے علم میں تو سب کچھ ہے. اللہ نے دیکھ لیا کہ بستی کی طرف جانے والا راستہ زیادہ باقی تھا، تو رول کے لحاظ سے، قانون کے لحاظ سے تو عذاب کے فرشتے اسے لے جاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا، اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہاں سے سکڑ جا. زمین وہاں سے سکڑ گئی. جب فرشتوں نے اس کو ناپا تو دیکھا اس کا بستی تک پہنچنے کا فاصلہ کم تھا، جو فاصلہ طے کر چکا تھا وہ زیادہ تھا. رحمت کے فرشتے اس کو اٹھا کر لے گئے. دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہونے کی دیر ہے تو اللہ 100 قتل بھی معاف فرما دیتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار ایک دعا بتائی ہے جسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے. وہ دعا یہ ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. خلقتنی، مجھے پیدا تو نے کیا ہے، وَأَنَا عَبْدُكَ، اور میں تیرا ہی بندہ ہوں، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ، میں نے تجھ سے جو عہد کیا، جو وعدہ کیا، اس پر میں قائم ہوں. وہ وعدہ اور عہد کیا ہے؟ عہد الست، جو قرآن کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ جب اللہ نے دنیا کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو پہلے تمام انسانوں کی ارواح کو پیدا کیا، اور پھر ان تمام انسانوں کی ارواح کو پیدا کر کے ان سے پوچھا کہ بتاؤ الست بربکم،
کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ یہ وعدہ اور یہ عہد ہم اللہ سے کر کے آئے ہوئے ہیں، پھر ہم نے دوسروں کو معبود بنایا ہوا ہے۔ کسی نے نوکری کو معبود بنایا ہوا ہے، کسی نے پیسے کو معبود بنایا ہوا ہے، کسی نے بتوں کو معبود بنایا ہوا ہے، کسی نے چاند اور سورج کو، کسی نے سیاروں ستاروں کو۔ تو اللہ کے سامنے اس چیز کا اقرار کرے، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ، کہ یا اللہ میں نے جو تجھ سے عہد کیا تھا، جو میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا، میں اس وعدے پر قائم ہوں، مستطاعت، اپنی استطاعت کے مطابق۔ اللہ فرماتے ہیں نا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتے، تو ساتھ میں اپنی کم مائیگی کا اقرار بھی کرے، یا اللہ میرے اندر جتنی استطاعت ہے، میرے اندر جتنی طاقت ہے، میں اپنی استطاعت کے مطابق اس عہد پر اور اس وعدے پر قائم ہوں۔ اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک، اور میں پناہ چاہتا ہوں ان تمام شرور سے جو تو نے پیدا کی ہے۔ وَأَبُوءُ بِذَنبِي، اور میں اپنے گناہوں کا اقرار بھی کرتا ہوں، ان سے بھی پناہ چاہتا ہوں، لہذا فاغفر لی، تو میری مغفرت فرما، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، تیرے سوا کوئی بھی مغفرت کرنے والا نہیں ہے۔ یہ سید الاستغفار یہ دعا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی یہ دعا صبح پڑھ لے اور شام سے پہلے اس کو موت آ جائے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ جو آدمی یہ رات کو یہ دعا پڑھ لے اور صبح ہونے سے پہلے اس کو موت آ جائے وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو صبح اور شام یہ سید الاستغفار پڑھ کے سن۔ توبہ کرنے کے فوائد بھی بہت ہیں، علماء نے کئی فوائد لکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کرنے کے فوائد بیان فرمایا، قرآن کریم کے اندر فرمایا توبہ پہلا فائدہ، توبہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو اگر اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو توبہ کرو گناہوں سے۔ دوسرا فائدہ یہ حدیث قدسی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، جیسا میرے بارے میں اس کا گمان ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں۔ اور جو آدمی میرے پاس توبہ کرنے کے لیے آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اتنا خوش ہوتا ہوں، اتنا خوش ہوتا ہوں کہ جتنا کوئی آدمی اپنی کوئی چیز گم ہو جانے کے بعد مل جانے پر خوش ہوتا ہے۔ آپ کی کوئی قیمتی چیز گم ہو جائے اور آپ اس کو ڈھونڈنے لگ جائیں، ڈھونڈنے کے بعد وہ آپ کو ملے تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے اپنے پاس آنے پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہوں۔ تیسرا فائدہ توبہ کا یہ ہے کہ جو آدمی توبہ کرتا ہے اللہ اسے کامیابیاں عطا فرماتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے مومنو تم سب توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ توبہ کے اندر کامیابی پنہا ہے۔ چوتھا فائدہ فائدہ یہ ہے کہ توبہ جہنم میں داخلے کا سبب ہے، اپنا جنت میں داخلے کا سبب ہے اور جہنم سے بچنے کا سبب ہے۔ جو آدمی کثرت سے توبہ کرتا رہتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا اور جہنم سے اللہ اسے بچائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا
فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنہ. جن لوگوں نے گناہ کیے اور نمازوں کو ضائع کیا، شہوات کی پیروی کی، فسوف یلقون غیا الا من تاب وآمن وعمل صالحا. جنہوں نے نمازوں کو ضائع کرنے کے بعد، شہوات کی پیروی کرنے کے بعد توبہ کر لی، تو اللہ تبارک و تعالی توبہ کر لی اور ساتھ میں عمل الصالحات، نیک اعمال بھی کیے، اللہ انہیں جنت میں داخل فرما دے گا. اور پانچواں فائدہ یہ ہے کہ توبہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. جو آدمی توبہ کرتا ہے اس پر ہر وقت اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے. اللہ فرماتے ہیں والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. کہ جو آدمی گناہ کرے ثم تابوا، پھر توبہ کر لے، اور ایمان بھی لے آئے، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو اللہ اس کو بخش دے گا، اللہ اس پر اپنی رحمت برسائے گا، مغفرت بھی فرمائیں گے اور اس پر رحمت بھی کریں گے کہ اللہ مغفرت کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے. توبہ کرنا گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. چھٹا فائدہ، گناہگار آدمی اگر اللہ کے در پر آ کر توبہ کر لے تو اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. جتنے گناہ تھے وہ سارے کے سارے نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. اللہ نے فرمایا یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات. کہ جو آدمی توبہ کر لے فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے تبدیل کر دیتے ہیں. ساتواں فائدہ، توبہ خیر اور بھلائی کا سبب ہے. آٹھواں فائدہ، توبہ ایمان کی علامت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اسے ایمان کی علامت کہا ہے. فرمایا الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين. کہ جو توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، فاولئک مع المؤمنین، تو وہ مومنین کے ساتھ ہے. یعنی ایمان کی علامت ہے اس کے لیے. اور توبہ جو آخری فائدہ ہے، نواں فائدہ، توبہ فرشتوں کی دعا کا سبب ہے. جو لوگ توبہ کرتے ہیں ان کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا. کہ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، الذین یحملون العرش، جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، ومن حولہ، اور جو عرش کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، جو اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ کی حمد کر رہے ہیں، ویستغفرون للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا. کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، وسعت کل شیء رحمہ، ان کے اوپر اپنی رحمت کو وسیع کر دے، وعلما، اور اپنے علم کو وسیع کر دے، فاغفر للذین تابوا، اور جو لوگ توبہ کرتے ہیں یا اللہ ان کی تو مغفرت فرما دے. یہ کون دعا کرتا ہے؟ یہ وہ فرشتے دعا کرتے ہیں جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، اور وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کے ارد گرد گھوم رہے ہیں.
تو یہ 9 فائدے توبہ کرنے کے اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے. تو یہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے. اس عشرے میں اگر اب بھی رمضان تو تقریباً گزر چکا ہے، اگر اس مہینے میں اب بھی کوتاہی ہو گئی ہے، اب بھی وقت گزرا نہیں ہے، کچھ باقی ہے، ورنہ تو پھر جبرائیل امین کی اس بد دعا کا مصداق بن جائیں گے. جب جبرائیل امین نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، تو پھر ہم اس بد دعا کا مصداق بن جائیں گے. پھر ایسے لوگوں کو ہلاکت سے کوئی نہیں بچا سکتا ہمیں. تو اس لیے ابھی وقت ہاتھ سے نکلا نہیں ہے بالکل، ابھی کچھ وقت باقی ہے، کچھ دن باقی ہے. تو ہوش میں آئیں اور اللہ کے در پر اپنی جبین جھکا لیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں. یوں سمجھ لیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو. بس یہ سوچ کر ان دنوں کو قیمتی بنا لیں. اور توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو گناہ ہو چکے اللہ کے سامنے ان سے معافی مانگنا اور اللہ کے سامنے آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا کہ یا اللہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. تو جب اس طرح کے عزم کا اظہار کرے گا تو ایسی توبہ اللہ فوراً قبول فرماتے ہیں، اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور رمضان کے مہینے کے آخری عشرے میں تو ویسے ہی جہنم سے آزادیاں مل رہی ہیں، تو جہنم سے آزادی حاصل کر لیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.